نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم۔ تقویم یعنی کیلنڈر ایک قومی، سماجی، انسانی ضرورت ہے۔ تاریخ محفوظ رکھنے کے لیے، واقعات کو مرتب کرنے کے لیے، زندگی کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے، بہت سے شرعی دینی مسائل معلوم کرنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے، اور زندگی سے جڑی ہر یاد کو دوام بخشنے کے لیے تقویم یعنی کیلنڈر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے ہی انسان دنوں، مہینوں اور سال کو یاد رکھنے کا ضرورت مند رہا اور آج بھی ہے۔ امام زہری اور امام شعبی رحمہم اللہ وغیرہ علماء محققین نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو اور ان کی اولاد پھر زمین میں پھیل گئی، تو انسانوں نے اسی کو اپنی تاریخ کی بنیاد بنا کر حبوط آدم یعنی آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا، یہ ایک نیا کیلنڈر، ایک نئی تاریخ کا آغاز یہاں سے کیا گیا۔ اسی سے وہ تاریخ شمار کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے تاریخ شمار کی جاتی۔ پھر طوفان نوح ایک بڑا واقعہ پیش آیا، اس سے پھر اس کے بعد آگے نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اس سے، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بعثت سے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور ولادت باسعادت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سیرت نگاریوں لکھتے ہیں ولادت نبوی کے پہلے سال میں یہ ہوا، دوسرے سال میں یہ ہوا۔ پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تو پھر اس کو سن نبوی کہا جانے لگا کہ نبوت کے پہلے سال، نبوت کے دوسرے سال یہ واقعات ہوئے۔ پھر نبوت کے 13 سال بعد یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی، تو اس 53 سال کی عمر میں آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو اس سے ہجری کیلنڈر شروع ہوا۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرماتے تھے، اور اسی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا سن 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں۔ تاریخ عالم، دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں کم و بیش 15 کیلنڈر رائج رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر مختلف تبدیلیاں، ترمیمات، ضروری اضافے ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا کے مختلف علاقوں میں 12 کیلنڈر رائج تھے۔ چنانچہ رحمۃ للعالمین سیرت کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ان 12 کیلنڈروں سے نکال کر سمجھائی ہے اور ایک پورا نقشہ بنایا ہے۔ تو یہ جتنے بھی کیلنڈر تھے دنیا کے اندر رائج تھے، کسی نہ کسی واقعہ سے شروع ہو کر خود انسانوں نے، انسانی دماغ نے اس کو ایجاد کیا تھا، تو اور ان کی بنیاد کسی مضبوط دلیل پر نہیں تھی، اس لیے ان میں بہت زیادہ تبدیلیاں، بہت زیادہ ترمیم ہوتی رہی، اضافہ یا کمی اس میں لوگ کرتے رہے۔ ان سب کے برعکس اسلامی یا ہجری جو کیلنڈر ہے، اس کو یہ شرف، یہ فضیلت، یہ شان حاصل ہے کہ جب سے یہ کیلنڈر بنا ہے اس میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں ہوئی، نہ کبھی اس میں ترمیم کی ضرورت پیش آئی ہے، نہ آئے گی۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی منشا کے عین مطابق چاند کی تاریخ پر، چاند کی رفتار پر ہے، اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مہینے اور سال کے حساب کے لیے خود مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو نورانی بنایا اور چاند کی منزلیں طے کی تاکہ تم لوگ سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جا بجا چاند کا اس اعتبار سے ذکر فرمایا ہے کہ یہ تاریخ اور مختلف اعمال کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، کیا اس کا مقصد ہے؟ تو آپ فرما دیجئے، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اس میں لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور خاص طور پر حج کے ایام، حج کے اعمال ادا کرنے کا وقت معلوم اسی سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ شریعت کے تمام احکام سوائے نماز کے، ساری جتنی عبادات ہیں، وہ فرض درجے کی ہوں یا نفل درجے کی ہوں، ان سب کے اوقات، ان کے ایام، ان کی تاریخیں معلوم کرنے کا ذریعہ چاند ہی ہے۔ چنانچہ حج کے ایام معلوم کرنے ہوں تو چاند کی تاریخیں معلوم ہونی چاہیے۔ عیدین ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، چاند کے حساب سے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے سال کے بعد، وہاں بھی حکم یہ ہے کہ چاند کے اعتبار سے جو سال ہے، قمری سال، ہجری بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کے 12 مہینے پورے ہونے چاہیے۔ لہذا اگر کوئی شخص چاند کے بجائے شمسی جو کیلنڈر ہے، جنوری، فروری، ان مہینوں کا اعتبار کر کے سال پورا کر کے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قمری سال، چاند والا سال، کم از کم 10-11 دن چھوٹا ہوتا ہے اور دوسرا شمسی سال بڑا ہوتا ہے۔ تو اس طرح تقریباً 360 دن جو بنتے ہیں اس کے، اس اعتبار سے ایک سال، 36 سالوں کے بعد ایک قمری سال ایسا گزر جائے گا کہ جس کی زکوٰۃ رہ جائے گی، اس کے ذمہ میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تاریخ متعین کرنا ضروری ہے، اس تاریخ میں جو کچھ موجود ہو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو جو تجارت کے معاملات ہیں اس میں تو ایک دن کے اندر لاکھوں روپے کی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، تو اس بہرحال تو زکوٰۃ کا حساب بھی چاند کی تاریخ سے ہی ہونا چاہیے، اور یہی اس کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح نفلی روزے ہیں، ایام 20، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ۔ پھر اسی طرح شب برات ہے اور دیگر شب قدر ہے، جتنے بھی یعنی شرعی معاملات ہیں۔ پھر اسی طرح طلاق ہو جائے کسی عورت کو یا اس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کی عدت کا معاملہ ہے، وہ بھی چاند کے اعتبار سے۔ صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں چونکہ دنوں کا حساب نہیں بلکہ اوقات کا ہے، تو اس کا تعلق سورج کے ساتھ رکھا گیا کہ سورج کے طلوع ہونے سے ذرا پہلے، جب سورج ابھی خود تو ظاہر نہ ہو لیکن اس کی روشنی ظاہر ہو جائے، صبح صادق اس کو کہا جاتا ہے، فجر پڑھیں گے۔ جب سورج بالکل اوپر سروں پر آ کے دوسری طرف مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے، چلنا شروع ہو جائے، ظہر پڑھیں گے۔ پھر جب اور زیادہ ڈھل جائے، اتنا کہ ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے، یہ 2 گنا، 1 فٹ جس چیز کی اونچائی ہے اس کا سایہ 2 فٹ ہو جائے، تو بہرحال اس اعتبار سے عصر کا وقت ہے۔ پھر سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت ہے۔ پھر جب سورج کی بالکل روشنی اور اس کے اثرات ختم ہو جائیں اور ستارے بالکل نمایاں ہو جائیں تو عشاء کا وقت، اور پھر یہ ساری رات سورج کے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے عشاء کا وقت۔ تو یہ سارے نماز کے جو اوقات ہیں ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ اب ایک سوال تو یہ ہے کہ ہجری جو قمری سال ہے، ہجری سن، اس کا آغاز کیسے اور کب ہوا؟ تو سیرت نگاروں نے
بہت واضح لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس تاریخ کو استعمال تو کیا جاتا تھا، لیکن باقاعدہ کوئی نظم نہیں تھا یا اس کی پابندی نہیں تھی۔ اور حضرت علامہ شبلی رحمہ اللہ نے الفاروق، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں یوں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک کاغذ لایا گیا جس پر کچھ معاملات لکھے تھے، اور تاریخ کے طور پر صرف یہ لکھا تھا کہ یہ شعبان میں ہوا۔ تو فرمایا کہ اگر اس پر یہ بھی لکھا ہوتا کہ یہ اس سال کے شعبان یا پچھلے سال کے شعبان میں کب ہوا تو اور زیادہ بہتر ہوتا۔ چنانچہ کمیٹی بنائی گئی اسی وقت، اور اس پر ان کا مشورہ ہوا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے یہی طے ہوا کہ ہمارا کیلنڈر ہجری ہونا چاہیے، ہجرت سے اس کو شروع کیا جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مشورے میں شامل تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارا پہلا مہینہ محرم الحرام کو شمار کیا جائے۔ تو اس وقت سے یہ ہجری کیلنڈر شروع ہوا باقاعدہ اسلامی ریاست کے قانون کے طور پر کہ اس کو استعمال کیا جائے گا، اور یہ بھی طے ہوا کہ اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہوگا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ایک مسلمانوں کے لیے اس ہجری کیلنڈر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو مفتیان کرام نے، علماء مفسرین نے بہت واضح لکھا ہے کہ یہ جو قمری حساب ہے، چاند کا حساب، چاند کی تاریخیں، ہجری کیلنڈر، اس کو محفوظ رکھنا یہ ایک امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے۔ اگر ساری امت اس قمری حساب کو بھلا دے تو سارے کے سارے مسلمان گناہگار ہوں گے، کیونکہ ان کی دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کی ادائیگی پھر اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روزے بھی رکھو تو چاند دیکھ کر، عید کرو چاند دیکھ کر۔ بہرحال اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شمسی جو کیلنڈر ہے، جنوری فروری سن عیسوی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اگر اس کا استعمال کرتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ تو بہت واضح طور پر اس کا جواب سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا استعمال گناہ نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں چاند کا بھی ذکر فرمایا تو سورج کا بھی ذکر ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں ہی حساب کا ذریعہ ہیں۔ تو بہرحال اس لیے اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار، اپنے معاملات، دیگر چیزوں کا حساب اس سال کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال مسلمان ہونے کی حیثیت سے قمری تاریخ، چاند کی تاریخ، ہجری سن، اس کو یاد رکھنا اور اس کا استعمال کرنا یہ زیادہ ثواب کا باعث بھی ہے، اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو ترجیح دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں دین کی صحیح سمجھ، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔